السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، یہ ویڈیو جناب ضمیر شیخ صاحب کی کتاب روشن خیالی سے ملائیت تک کے مضمون افغان جہاد اور مذہبی جماعتیں سے ماخوذ ہے۔ اس سے قبل بھی ہم ایک ویڈیو افغان جہاد، مذہبی منافرت اور انتہا پسندی پر آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ تک مستند معلومات پہنچانا ہے تاکہ جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کی سیاست، معیشت اور معاشرے پر ہونے والے اثرات کا آپ اندازہ کر سکیں۔ اس ویڈیو میں مذہبی جماعتوں کے ساتھ ساتھ قیام پاکستان سے لے کر 2001 تک پاکستان میں مدارس کی تعداد کے متعلق بھی بتایا گیا ہے، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان مدارس کی تعداد کا کن ادوار میں اضافہ ہوا اور اس اضافے کی کیا وجوہات تھی اور اس کے سیاست، معاشرت اور معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ جناب ضمیر شیخ صاحب لکھتے ہیں، جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت ملا اور ملٹری اتحاد کا مجموعہ تھا۔ فوجی عامر نے اپنے دور حکومت کو جواز دینے کے لیے اسلام کا نعرہ لگایا اور مذہبی جماعتوں نے اس کی بھرپور حمایت کی۔ سوویت یونین کی افغانستان میں مداخلت ضیاء حکومت کے لیے ایک نعمت ثابت ہوئی۔ امریکی صدر ریگن نے پاکستان میں فوجی حکومت کی حمایت اس بنیاد پر کی کہ وہ CIA کے ساتھ مل کر روس کے خلاف جنگ میں حصہ لینے کے لیے افغان جنگجوؤں کو اکٹھا کریں اور اسلام کے نام پر جہاد شروع کر دیں۔ سعودی عرب کے پیسے اور امریکہ کی مدد سے پاکستان اور افغانستان میں ایک جہادی کلچر کو فروغ دیا گیا۔ دونوں ممالک میں جہادی گروہوں کو نہایت حساس اور تباہ کن ہتھیار مہیا کیے گئے اور ان کو چلانے کے لیے CIA نے ضروری تربیت بھی مہیا کی۔ فوجی حکمرانوں نے اسلام کا نعرہ لگایا تاکہ ایک جانب تو اندرون ملک مذہبی قوتوں کو قانونی جواز فراہم کیا جا سکے اور دوسری جانب تصور جہاد کو بیرونی سطح پر اجاگر کیا جائے۔ پاکستان میں ملا ملٹری الائنس کا وجود جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے ذریعے 1980 کی دہائی میں عمل میں آیا۔ جماعت اسلامی اور فوجی حکمرانوں کے درمیان قریبی روابط اس لیے بڑھے کہ جماعت کا مقصد ایک اسلامی مملکت کا قیام اور شرعی نظام کا نفاذ تھا، جس کے لیے فوج کی حمایت ناگزیر تھی۔ اس کے بدلے فوجی حکمرانوں نے جہاد کے تصور کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور اسے خدا کو نہ ماننے والے کمیونسٹوں کے خلاف جہاد کا نام دیا۔ فوج نے جماعت کے رضاکاروں کی تربیت کی تاکہ وہ افغان سرزمین پر سوویت فوج کے خلاف لڑ سکیں۔ سینئر صحافی سلیم صافی لکھتے ہیں کہ سوویت یونین کی افغانستان میں در اندازی کے بعد اس خطے میں جماعت اسلامی نے جہادی سوچ کو فروغ دیا۔ گلبدین حکمت یار، برہان الدین ربانی اور یونس خالص وغیرہ اخوان تھے۔ اس طرح استاد سیاف سلفی تھے۔ ان لوگوں کا اصل رابطہ اور تعلق جماعت اسلامی سے رہا۔ جماعت اسلامی نے جہادی لٹریچر تخلیق بھی کیا اور پھیلایا بھی۔ جماعت اور جمعیت کے کارکن مسلسل افغان جہاد میں حصہ بھی لیتے رہے۔ قاضی حسین احمد کی جلال آباد کے محاذ پر اسلحہ سمیت پھرنے کی ویڈیو بھی موجود ہے۔ مولانا جوان محمد عباسی جیسے جماعت کے بعض رہنماؤں کے بچوں نے جہاد میں شرکت بھی کی۔ جماعت اسلامی کی زیر نگرانی چلنے والے حدیقۃ العلوم جیسے بعض مدارس مجاہدین کے مراکز رہے۔ دیوبندی انتہا پسند مسلک سے تعلق رکھنے والے طالبان کے ظہور کے بعد جماعت اسلامی پس منظر میں چلی گئی۔
اسی دوران ریاست نے مدارس کی سرپرستی کی کیونکہ ضیاء کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت تھی جو امریکہ پراکسی جنگ میں سوویت یونین کے خلاف لڑ سکیں، اور یہ نوجوان فورس جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی کے زیر انتظام دیوبندی مدارس سے ہی ممکن تھی۔ لہذا ریاست کے زیر سرپرستی ایک قلیل عرصے میں دیوبندی دینی مدارس کا ایک بڑا وسیع جال پورے ملک میں پھیل گیا۔ فراغ دلی سے ملنے والی سعودی اور دیگر خلیجی ممالک کی امداد کے نتیجے میں ملک کے دیہی علاقوں کے غریبوں کے بچوں کو مفت رہائش اور کھانے کے ساتھ ان مدارس میں مذہبی تعلیم سے آراستہ کیا جانے لگا۔ سرکاری اور غیر سرکاری اعداد و شمار سے معلوم چلتا ہے کہ قیام پاکستان کے وقت چند شیعہ مدارس کے علاوہ 137 روایتی سنی مدارس تھے، جن کی تعداد 1971 تک 900 تک جا پہنچی، جن میں 3000 اساتذہ اور 30,000 طالب علم تھے، جبکہ 1980 کی دہائی میں ان مدارس کی تعداد 45 سے 50,000 تک ہو گئی، جن میں سے 4,000 سرکاری طور پر رجسٹرڈ تھے۔ جنوبی پنجاب میں سب سے زیادہ مدارس قائم ہوئے، جن کی تعداد 8,000 تک جا پہنچی، جہاں سطح خواندگی سب سے کم اور سطح غربت سب سے زیادہ ہے۔ دیوبندی عقائد کے علاوہ اہل حدیث مدارس کی تعداد میں بھی کافی حد تک اضافہ ہوا، جس کے ساتھ مذہبی انتہا پسندی بھی بڑھتی گئی۔ ولیم ڈیرمپل لکھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام سمیع الحق کا افغان طالبان کے فروغ میں بڑا کلیدی کردار رہا ہے۔ طالبان سپریم کمانڈر ملا محمد عمر نے بھی ان کے مدرسہ حقانیہ اکوڑا خٹک سے تعلیم حاصل کی۔ ڈیرمپل سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا سمیع الحق کہتے ہیں کہ جب بھی افغان طالبان نے جہاد کے لیے ان سے مدد طلب کی، وہ اپنا مدرسہ بند کر کے طلباء کو لڑائی کے لیے بھیج دیتے تھے۔ ایک سوال کے جواب میں مدرسہ حقانیہ کو مشرف حکومت کے دور میں مذہبی انتہا پسندی کے خلاف کارروائی سے بہت نقصان پہنچا، تو مولانا سمیع الحق نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ صرف امریکہ کو دکھانے کے لیے تھا، یہ صرف اخباری بیانات تھے، ورنہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وزارت داخلہ کے اعداد و شمار کے مطابق قیام پاکستان کے وقت مدارس کی تعداد 245 تھی، جو کہ 2001 تک 60,873 ہو گئی۔ ڈیرمپل کے مطابق ان مدارس کی بڑی تعداد رجعت پسند مذہبی جماعتوں سے وابستگی رکھتی تھی۔ بلوچستان کے ایک دارالعلوم میں سالانہ تقریباً 1500 طلباء اور مقیم اور 1000 طلباء کلاسوں میں پڑھتے تھے۔ تقریباً 8 لاکھ طلباء پاکستان بھر کے مدارس میں دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 15% مدارس انتہا پسندی اور جہاد کا پرچار کرتے ہیں، جبکہ کچھ خفیہ طور پر عسکری تربیت بھی طلباء کو مہیا کرتے ہیں۔ ان مدارس کے طلباء افغانستان اور کشمیر جہاد میں حصہ لیتے ہیں۔ پاکستان میں CIA کے اسٹیشن چیف بیرلون، جو کہ 1986 سے 1979 تک تعینات رہے، کے مطابق امریکہ اور سعودی عرب نے $3.5 ارب افغان جہاد کے دوران مہیا کیے۔ جہاد کے ساتھ ہتھیار اور منشیات کی تجارت بھی ایک منافع بخش کاروبار بن گیا تھا۔ واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق US ایڈ نے بھی مدارس کے نصاب میں جہادی کلچر کے فروغ سے متعلق مضامین شامل کرائے۔ دیوبند مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء جمعیت علماء اسلام کے لیے ایک اثاثہ ہیں، جو انہیں جلسے جلوسوں میں اور احتجاج میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ مدرسوں کی یہ فورس اب ریاست کے لیے بھی چیلنج بن گئی ہے۔ مشرف کے دور حکومت میں صوبہ سرحد خیبر پختونخوا میں ملک کے موجودہ قوانین کے متوازی شریعت کے نظام نافذ کر دیا گیا تھا، اور حکومت نے مدارس کو رجسٹرڈ کرنے کی بھرپور کوشش کی، مگر مذہبی جماعتوں کے دباؤ میں آ کر یہ کام ہمیشہ
نامکمل رہا۔ اسی طرح سوات کے اندر بھی نفاذ شریعت کی صوفی محمد کی تحریک چلی۔ عزیز الدین احمد لکھتے ہیں کہ مدارس نے ملک میں انتہا پسندی کی سوچ پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مدارس کی ایک بڑی تعداد مذہبی منافرت کی بنیاد پر قائم ہے۔ شیعہ، سنی، دیوبندی اور سنی بریلوی مدارس۔ ہر مکتبہ کے مدارس قرآن پاک اور سنت کی تشریح اپنے عقائد کی روشنی میں کرتے ہیں اور دوسرے مکتبہ فکر کے خلاف فتویٰ جاری کرتے رہے ہیں۔ کئی مکتبہ فکر شیعوں کو کافر قرار دیتے ہیں، جبکہ دیوبندی اور بریلوی وہابی مکتبہ فکر کو کافر قرار دیتے ہیں۔ بریلوی مکتبہ فکر کے مدارس گروہ کو گمراہ اور کافر تصور کرتے ہیں۔ اس طرح وہابی اور سلفی مدارس سنی بریلوی کے بارے میں ایسے ہی خیالات رکھتے ہیں اور بریلویوں کو مشرک تصور کرتے ہیں۔ اعتدال پسند اکثریت ان انتہا پسند مدارس کی شدت پسندانہ سوچ کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ مدارس کی بڑی تعداد مذہبی منافرت اور انتہا پسندی کی سوچ کو پروان چڑھانے کی بنیاد پر فروغ حاصل کر رہی ہے۔ اس تناظر میں یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے کہ یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں جہاں امن و آشتی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل احساس انفو کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹس کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹک ٹاک چینل احساس انفو کو فالو کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے۔ شکریہ۔